بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ یو آر واچنگ ہسٹری اینڈ نالج۔ مائی نیم از احمد رضا۔ ٹوڈے our topic is Constitution of Pakistan 1962. General Ayub Khan abrogated the Constitution of 1956 and proclaimed martial law on October 7th, 1958 in the country due the political disaster. Later on, the became President of Pakistan. 1956 کا آئین 2 سال اور 7 ماہ کے بعد 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کے ساتھ ختم کر دیا گیا، اسے سسپینڈ کر دیا گیا اور ملک کا نظام فوجی آمریت کے حوالے کر دیا گیا، اور چیف آف آرمی اسٹاف جو اس وقت کمانڈر ان چیف کہلاتے تھے جنرل ایوب خان، انہوں نے ملک کو ٹیک اوور کیا اور یوں وہ صدر مملکت بن گئے۔ President Ayub Khan constituted a commission for constituting the constitution in February 1960. The commission was headed by Justice Shahabuddin. The commission prepared a draft and present to Mr. President on 6th May 1961, in which all powers were given to President. After certain amendment from the President Ayub Khan, the new constitution was enforced on June 8, 1962 in the country. The constitution contained 250 clauses and federal presidential in nature. ایوب خان نے ٹیک اوور کرنے کے بعد ایک کمیشن قائم کیا فروری 1960 میں۔ اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس شہاب الدین، اور کمیشن کا کام تھا ملک میں آئین کو، نیا آئین جو مرتب کرنا ہے اس کی سفارشات کو مرتب دینا، اس کا مسودہ بنانا۔ تو کمیشن نے 6 مئی 1961 میں ایک مسودہ مسٹر پریزیڈنٹ کو دیا، جس میں تمام کی تمام پاورز جو تھیں، اختیارات کا منبع صدر مملکت کو بنا دیا گیا، اور یوں کچھ اور امینڈمنٹ کے بعد اور ترامیم کے بعد ایوب خان نے نیو کانسٹیٹیوشن جو تھا اسے 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کر دیا۔ اس آئین کی 250 کلاسز تھیں اور یہ وفاقی صدارتی نظام حکومت کی عکاسی کرتا تھا۔ Islamic provisions of Constitution of 1962. First of all, sovereignty of Allah. Objective resolution was included in the preamble of the Constitution, according to which sovereignty belonged to Allah and He delegated to authority to the Muslim who exercise it as a secret trust. قرارداد مقاصد کو اس آئین میں بھی شامل کیا گیا، اور اسی سے سوورینٹی آف اللہ، حق حاکمیت اللہ کے پاس ہے، یہ قانون اسی سے لے کے ہم نے اس آئین میں اپلائی کر دیا۔ فارمیشن آف اسلامک سوسائٹی. It is mentioned in the Constitution of 1962 that Islamic society will be established in the country. آئین پاکستان 1962 میں یہ چیز مینشن کر دی گئی کہ ملک کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے، اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ اب کام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اب ملک کو اسلامی ریاست بنائے گی۔ اسلامک ویز آف لیونگ.
Such an environment will be provided to the people that they live freely according to Islam. ملک کو اب اسلام کے مطابق چلانے کے لیے ہم نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا تھا جہاں پہ فری اینڈ فیئر مسلمان جو ہیں آزادی کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اسلام ہی ضابطۂ حیات ہے، اس چیز پر عمل کر سکیں۔ Country's name: the name of the country was proposed a Republic of Pakistan, which was later on amended as Islamic Republic of Pakistan. اس آئین میں ہم نے پہلے ملک کو جمہوریہ پاکستان کا نام دیا، لیکن اس کے خلاف جب ملک بھر میں مظاہرے شروع ہوئے، علماء حضرات نے اس کے خلاف آواز بلند کی، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پھر اس پہ انیشیٹو لیا اور یہاں اس میں امینڈمنٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا۔ سورس آف لا: no law will be enforced which is against the Islamic teachings. All the existing law will be brought into conformity with Islamic teaching. اسلام کی تعلیمات کے منافع، اسلام کی تعلیمات کے مخالف کوئی بھی آئین، کوئی بھی لا، کوئی بھی قانون ملک میں نافذ نہیں کیا جائے گا، اور اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ تمام کے تمام نظام، تمام کے تمام قوانین جو ہیں یہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کا عکاس ہوگا، اس کی عکاسی کرے گا۔ Islamic principles: Pakistan will be a welfare state. Principle of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice will be implemented in the country. پاکستان کو ہم نے ڈکلیئر کیا کہ یہ فلاحی ریاست ہے۔ پرنسپل آف ڈیموکریسی، آزادی کے اصول، جمہوریت کے اصول، برابری کے اصول اور معاشرتی انصاف کے اصول جو ہیں یہ امپلیمنٹ ان دی کنٹری، اپلائی کر دیے گئے کنٹری پہ، ملک پہ نافذ کر دیے گئے، تاکہ ملک کا نظام جو ہے وہ اسلامک پرنسپلز کے مطابق چلایا جا سکے۔ مسلم پریزیڈنٹ: It was declared in the Constitution of 1962 that the President of Pakistan would be a Muslim. ریاست کا سربراہ، صدر مملکت جو ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ بات ہم نے اس آئین میں ڈکلیئر کر دی۔ یونٹی آف مسلم ورلڈ: It was mentioned in the Constitution that the government would be given special initiative toward the unity of Islamic world. اب یہ حکومت نے اس کے لیے انیشیٹو لیا، اس کے لیے کام کیا، اور حکومت کو اس بات کی ذمہ داری دی گئی آئین میں کہ ہم ہر حال میں مسلمان ممالک کے اتحاد کے لیے کام کریں گے۔ کوئی بھی ملک کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے سربراہان کو اس بات پر آمادہ کرنا، حکومت کو اس کا پاور دی گئی، اس کا اختیار دیا گیا کہ آپ اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں گے مسلم امہ کے درمیان تاکہ مسلم ممالک جو ہیں یہ اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ٹیچنگ آف ہولی قرآن: The Quranic and Islamic teaching will be made compulsory for the Muslims. قرآن اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا گیا تاکہ ہر مسلمان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پہ تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور ملک کو صحیح حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست بنایا جا سکے۔ پروٹیکشن ٹو minorities: right of minority will be fully protected in the country.
اس سائن میں بھی ہم نے مینشن کر دیا کہ اقلیتوں کو جو حقوق فراہم کیے گئے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت ہر حال میں اقلیتوں کا تحفظ جو ہے اسے یقینی بنائے گی۔ Islamic organization. The government will be established to organization for proper maintenance of zakat, اوقاف and masjids. حکومت اب اس کام کے لیے ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیمی ڈھانچہ قائم کرے گی جس کے مطابق پراپرلی ملک میں زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی نگرانی اور ان کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کا جو کام ہے یہ آرگنائزیشن کرے گی تاکہ زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام بہتر کیا جا سکے اور مساجد کی مانیٹرنگ اور اس کی ریپیئرنگ کا کام جو ہے یہ حکومت نے اپنے ذمہ لیا تاکہ مساجد کو آباد کرنے کے میکسیمم جو قوانین ہیں، جو میکسیمم اصول اور ضوابط ہیں، یہ حکومت اپلائی کروائے گی تاکہ ملک میں اسلامی فضا قائم ہو۔ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. The government will establish the Islamic Research Institute to give its opinion regarding to the Islamic principles. اسلامک ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے گا، ادارہ تحقیقات اسلامی قائم کیا جائے گا تاکہ ان کی اوپینین پر، ان کے رائے پر، ان کے مشورے پر ملک میں اسلامک پرنسپلز جو ہیں، اسلامی اصول اور ضوابط جو ہیں، ان کا اطلاق کیا جا سکے اور ملک میں اسلام کو پرموٹ کیا جا سکے۔ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. The Islamic Ideology Council will be established to recommend to both central and provincial governments to take measures to the Muslim to live in accordance with the principles of Islam. اسلامی آئیڈیالوجی کونسل قائم کی گئی جس کا کام صوبائی اور وفاقی حکومت کو، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو اس بات کے لیے انکریج کروانا تاکہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اصول اور ضوابط سکھائے بھی جائیں اور ان کو نافذ بھی کیا جائے۔ Elimination of riba. Riba will eliminate from the country as soon as possible. ملک سے سود کا خاتمہ جلد از جلد کر دیا جائے گا تاکہ اسلامی فلاحی ریاست کا کنسیپٹ جو ہے اسے مزید کلیئر کیا جا سکے۔ Free judiciary. Judiciary shall be independent and will work without the political and economic pressure. آزاد عدلیہ قائم کر دی گئی ہے، آزادی کے ساتھ عدالت کا کام چلایا جائے گا اور عدالت کو کسی بھی سیاسی یا معاشی پریشر میں نہیں لایا جا سکتا۔ End of racial and provincial discriminations. The government will try to eliminate the racial, provincial, communal and other discrimination from the country. حکومت اب اس بات کو ٹرائی کرے گی، اپلائی کرے گی تاکہ ملک سے صوبائی، لسانی، ذاتی اور دیگر جو ذات پات کے ہمارے تفاریق ہیں، تعصبات ہیں، انہیں ختم کیا جا سکے اور بحیثیت پاکستانی ہم ایک قوم بن کے سامنے آئیں۔ قوم بنائی جائے گی، قوم مطلب کہ ہمیں یہ قومی ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی، نہ کہ صوبائی یا لسانی بنیادوں پر ہمیں تقسیم در تقسیم کا شکار رہنا پڑے۔ لہٰذا قومی ترقی کی طرف توجہ دینا اب حکومت کی ذمہ داری ہے۔
end of illiteracy. The government will take 10 steps to eliminate the illiteracy from the country, and education will be declared free and compulsory in Pakistan. Government will also take suitable steps for the adult education in the country. حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک سے جہالت کا خاتمہ کروائے اور ڈکلیئر کیا جائے اس بات کو کہ تعلیم جو ہے یہ فری بھی ہے اور لازمی بھی ہے، اور حکومت اس بات کو انشور کرے کہ وہ اڈلٹ ایجوکیشن اسٹوڈنٹس جو بچے جو ہیں پرائمری اور مڈل کلاس کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا خاص خیال رکھا جائے گا تاکہ ملک سے جہالت کے اندھیرے کو ختم کیا جا سکے۔ سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ اوقاف System of zakat and اوقاف will be introduced in Pakistan. زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام ملک میں متعارف کروایا جائے گا تاکہ تھرو پراپر چینل جو ہے یہ زکوٰۃ اور اوقاف کو اکٹھا بھی کیا جا سکے اور اسے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جا سکے تاکہ ملک سے غربت ختم کرنے میں جو اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے زکوٰۃ اور عشر کو لے کے وہ حقیقی معنوں میں اپلائی کیا جائے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت جو ہے وہ اپنی نگرانی میں زکوٰۃ کمیٹیز کا قیام کرے گی تاکہ ایک پراپر چینل کے ذریعے اور ایک اچھی ڈسٹریبیوشن کے ذریعے زکوٰۃ کو تقسیم کیا جا سکے۔ ویلفیئر اسٹیٹ Pakistan will be a welfare state and the government will try its best to eliminate the poverty and illiteracy from the country. Basic facilities like food, shelter, and clothes shall be provided to the people. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک سے غربت اور جہالت کو ختم کرے، وہ ملک سے غلامی کی فضا کو ختم کرے اور بیسک فیسلٹیز بنیادی جو ضروریات ہیں روٹی، کپڑا اور مکان اس کو پرووائڈ کرنا ہر شہری کے لیے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نیشنل لینگویج اردو اینڈ بنگالی ول بی نیشنل لینگویج آف دی کنٹری۔ اردو اور بنگالی کو ملک کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا جبکہ آفیشیل لینگویج جو تھی وہ انگلش تھی۔ کینسلیشن آف کانسٹیٹیوشن آف 1962 President Ayub Khan resigned on 25th March 1969 in the regard of public movement against his government. Commander-in-Chief General Yahya Khan imposed martial law in the country and took over the government. Take was the second martial law which was imposed in the country. All the provincial and federal governments will be dismissed and announced election in the country. ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو عوامی پریشر کے سامنے عوامی پریشر کا احترام کرتے ہوئے حکومت سے استعفیٰ دیا اور اس وقت کے کمانڈر ان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل یحییٰ خان نے ملک میں دوسری بار مارشل لا کو نافذ کیا اور حکومت کا نظام سنبھال لیا، اور اس کے ساتھ ہی تمام صوبائی اور وفاقی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا گیا اور ملک میں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ملک میں انتخابات کے ذریعے جو حکومت قائم ہوگی اختیارات اور پاورز سے ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ اب کچھ جائزہ لیتے ہیں کہ یہ آئین کیسا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی اور یہ سسپینڈ کیوں ہوا۔ It was in written form and had information about the state institutions and their relations. یہ تحریری آئین تھا
اسٹیٹ سے متعلق، ریاست سے متعلق جو انسٹیٹیوشن ریاستی ادارے ہیں ان کے لیے یہ انہوں نے انفارم کرتا تھا، اور ان کے بٹوین دونوں ریاست اور ریاستی اداروں کے درمیان ریلیشن قائم کرنے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ The constitution was not passed with the consent of the elected representative of the people. It was the curtain of brainchild of a single person. یہ آئین جو ہے یہ عوامی منتخب نمائندگان کی طرف سے اسے ووٹ کے ذریعے اسے تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اسے پاس نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ ایک شخص کی فرد واحد کی ضدی بچے کی جو سوچ تھی اس کا یہ عکاس تھا، اور ایک ہی شخص کے ارد گرد اس کے تمام اختیارات گھوم رہے تھے۔ The constitution was president friendly. Making amendments was easy only if supported and endorsed by the president, or it was very lengthy and difficult job for making any amendment. The two-third majority of the assembly had to pass the bill and then had to send to the president. If the president did not take up any objection for 30 days, the amendment was considered valid. However, the president disapprove or sent back to the resolution with certain alertness. In that case, it was need to again the consist of three-third majority of the assembly. The president had to give consist in 10 days and had be propagate it for the opinion of basic democrat. That case the opinion of the basic democrats was considered final. یہ آئین اس میں صدر مملکت کے لیے تو امینڈمنٹ کرنا، ترمیم کرنا آسان تھا، لیکن پارلیمنٹ اگر کوئی مسودہ لے کے جاتی تھی تو اسے 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی۔ اب بھی اختیار صدر مملکت ہی کے پاس تھا کہ وہ اگر 30 دن کے اندر اندر اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا دیتے، پھر یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ آٹومیٹکلی ویلڈ قرار دی جائے گی، اور اگر صدر مملکت دوبارہ اس پہ کوئی آبجیکشن لگا کے بھیجتے ہیں تو 3/4 جو اسمبلی کا حصہ ہے وہ اس کے لیے دوبارہ کام کرے گا، اور پریزیڈنٹ کو پھر 10 دن کے اندر اندر اس کو اوپینین دینے کا ٹائم دیا جائے گا، اور بیسک ڈیموکریٹس جو آپ کے بلدیاتی نمائندگان ہیں پھر ان کی رائے کے مطابق اس کو فائنل کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کا کام ہمیشہ سے جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ کا کام آئین سازی اور قانون سازی ہے، لیجسلیشن کرنا ان کا کام ہے، لیکن جب یہ کام آپ نچلی حکومت کو، بلدیاتی نمائندگان کو دیں گے تو پھر پارلیمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آٹومیٹکلی ریزولو کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس کی اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ آئین کسی بھی طرح سوٹیبل تھا ہی نہیں، اس لیے یہ فرد واحد کی وجہ سے یہ ملک پہ نافذ ہوا، اور اس کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ آئین بھی ختم کر دیا گیا۔ It was a federal system of government with East Pakistan and West Pakistan as its units. The constitution contained the list of only federal authorities. The rest were given to the federation units. The center had the authority to intervene in the provincial matter if considered necessary. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی صوبائی حکومتوں کے پاس وفاق کو ان دونوں حکومتوں میں عمل درآمد کرنے کی، ان میں دخل اندازی کرنے کا اختیار تھا۔ لہٰذا یہ دونوں حکومتیں جو ہیں یہ
ڈمی دی پپٹ تھیں، لہٰذا ایسا نظام کبھی بھی کسی بھی باشعور معاشرے میں قائم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ہم نے یہ تجربہ بھی اس ملک پہ کر کے دیکھا اور اس کا رزلٹ جو بھی تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ Unlike previous constitution, the Indian Act 1935 and the Constitution of 1956, it was presidential with the executive powers resetting with the president. He was the constitutional head of the government and state. جو ہمارے پریویس آئین تھے جو ہم نے نافذ کیے تھے، سب سے پہلے 1935 کا جو ایکٹ تھا وہ ایک یہ نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے 1956 کا آئین بنایا۔ یہ اس کے بالکل اپوزٹ تھا۔ اس کے میں یہ صدارتی نظام حکومت کا آغاز تھا، اور صدر مملکت جو ہیں یہ فرد واحد جو ہیں حکومت اور اسٹیٹ کے ریاست کے سربراہ کے طور پہ سامنے آئے، لہٰذا تمام کی تمام پاورز جو تھیں انہی کے پاس تھی۔ پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ قانون سازی کا اختیار جو پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے اسے بھی فرد واحد نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، لہٰذا ملک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہی چل رہا تھا۔ لیجسلیشن کا کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، ملک میں قانون نہیں بنائے جا رہے تھے، ملک میں انسٹیٹیوشنز کو امپاور نہیں کیا جا رہا تھا۔ It was a unicameral system of government with only one house. The members of the National Assembly were elected by the basic democrat. عوام کے پاس جو ووٹ کا حق تھا وہ بھی لے لیا گیا تھا، اور چند جو منتخب نمائندگان ہیں، جو آپ کے بلدیاتی نمائندگان ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نمائندگان کو ووٹ کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس تھا، لہٰذا عوام اس پورے پروسیس سے بہت پیچھے ہٹا دی گئی تھی، تو ڈیفینیٹلی یہ آئین ناکام ہی ہونا تھا۔ The judiciary was kept independent to the extent of a theory. All the judges of the high courts had to be selected and appointed by the president with the advice of the chief justice, but the president was not bound to the opinion or wishes of the chief justice. جوڈیشری کو آزاد کرنے کا ہم نے اس آئین میں لکھ تو دیا تھا، لیکن اس کے اختیارات بھی سارے کے سارے صدر مملکت کے پاس تھے۔ صدر مملکت چیف جسٹس کی ایڈوائس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کے ججوں کو نامزد کر دیتا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت اس کی اوپینین اور اس کی وشز، ان کی خیالات اور ان کی جو رائے تھی چیف جسٹس کی، اسے ماننے کا پابند نہیں تھا، لہٰذا یہاں پہ بھی پاورز جو ہیں یہ صدر ہی کے پاس تھیں۔ The Constitution of 1962 was one-man show. It was designed for a single man. It gave many rights to circulate to the people, but actually it robbed the people of all kind of political rights and their representative in the legislation. 1962 کا آئین فرد واحد ہی کا تھا، اسی کے گرد گھوم رہا تھا، ون مین شو تھا، لہٰذا یہ ایک ہی شخص کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ اختیارات ایک ہی شخص کو دے رہا تھا، اور حکومت کی اور سیاست کے تمام اصولوں سے تمام جو معاملات تھے اسے عوام کو دور کر دیا گیا تھا۔ انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، نہ عوام کو، نہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو، کہ وہ لیجسلیشن کروا سکیں، لہٰذا یہ آئین اپنی نوعیت کا فلاپ ترین آئین تھا۔ اگر ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا تقابلی جائزہ کرنے پہ آئیں، ہم نیکسٹ کریں گے اسی سیریز میں
ہم کمپیریزن کریں گے آئین پاکستان کا پہلے تینوں کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے اس سیریز کے سٹارٹ میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہمارا آج کل اپلائی ہے، اسے ہم نے اس کا کمپیئر کیا تھا یو کے اور یو ایس اے کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح ہم اپنے تینوں آئین جو ہیں 1956، 62 اینڈ 73 کا کمپیریزن کریں گے اسی سیریز میں، تو وہاں پہ ہم یہ بات اسٹیبلش کریں گے، اسے ثابت کریں گے کہ یہ جو آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962، یہ اپنی نوعیت کا فلاپ ترین اور ناکام ترین آئین تھا، لہٰذا یہ آئین فرد واحد ہی کی ایما پر بنایا گیا اور اسی کی حکومت کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ احمد رضا کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔